صادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں. الحمدللہ عز وجل اس سلسلے کے اندر ہم نے حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے نام مبارک سننے کی سعادت حاصل کی ہے. مختلف نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نے اس اپنے سلسلے کے اندر ذکر کیے ہیں، اور اس ضمن میں علماء نے جو علمی باتیں، جو اس نام کے معنی اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نام کیوں دیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نام کیوں رکھا گیا، یہ بھی ہم نے سنا ہے الحمدللہ عز وجل. آج کے سلسلے کے اندر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نام ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سننے کی بھی سعادت حاصل ہوگی، اور ساتھ ہی انشاءاللہ تبارک و تعالی علمی باتیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں ان کو بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. لہذا توجہ رکھیے گا اور اس نیت کے ساتھ سنیے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان ناموں کی برکتیں ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو حاصل ہوں گی، اور ان ناموں کی برکتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر نازل ہوں گی. آج کے سلسلے میں ہم جو سب سے پہلے نام ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، بڑا ہی پیارا نام ہے اور بڑا مشہور نام ہے. قرآن پاک کی مشہور سورت ہے سورہ یاسین، اور یہی یاسین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ یاسین اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. اب اس حوالے سے جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں. اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یاسین یہ قرآن پاک کا نام ہے. چونکہ قرآن پاک کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسے قرآن پاک کا ایک نام خود قرآن ہے، قرآن پاک کا ایک نام فرقان ہے، قرآن پاک کا ایک نام الکتاب ہے، قرآن پاک کا ایک نام النور ہے. یہ مختلف نام ہیں، تو انہی میں سے ایک نام یاسین بھی قرآن پاک کا ذکر کیا ہے بعض علماء نے. اور علماء کی ایک تعداد یہ ارشاد فرماتی ہے کہ یاسین سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی یاسین یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. یہ ہم پہلے اپنے ایک سلسلے کے اندر ذکر کر چکے ہیں. جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام طٰہٰ ذکر کیا تھا تو وہاں یہ بتایا تھا کہ جو صورتوں کی ابتدا میں حروف ہوتے ہیں، حروف مقطعات، جسے الف لام میم حامیم عین سین قاف طاسین میم، یہ مختلف جو حروف مقطعات آپ قرآن پاک کے مختلف صورتوں کی ابتدا میں دیکھتے ہوں گے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ وہ حروف ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہیں، کوڈ ورڈز ہیں. ان کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. اور علامہ آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
اس امت کے جو کبار اولیاء ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ان الفاظ کے معانی بتا دیے جاتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ اور بعض اوقات جس طرح کنکریوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا، وہ کنکریاں بولی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دی تھی، رسالت کی گواہی دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کی گواہی دی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کی گواہی دی تھی۔ تو جس طرح وہ کنکریاں بولی تھیں، اسی طرح اس امت کے جو کبار اولیاء ہوتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں، یہ حروف خود ان کو اپنا معنی بتاتے ہیں۔ یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو انہی اولیاء نے، انہی علماء نے یاسین کے کچھ معانی بیان کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو یاسین کہا گیا، اس کا معنی کیا ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ یاسین اور قرآن حکیم کی قسم، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ پیغمبروں میں سے ہیں، آپ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں۔ تو یہ جو یاسین فرمایا، اس کا ایک معنی علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یوں خطاب فرماتا ہے، ایہا الانسان الکامل، ایہا الانسان الکامل، یعنی ایک کامل انسان، یاسین یعنی ایک کامل انسان، یعنی وہ انسان کہ جس کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں، جس کے اندر کسی طرح کی کوئی برائی نہیں، وہ انسان کہ جس کے اندر ہر طرح کی خوبی موجود ہے، ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر بھلائی رکھی ہے۔ تو گویا کہ یاسین کا معنی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کامل کہہ کر پکارنا ہے۔ اور یہ بات ہم اپنے پچھلے کئی سلسلوں کے اندر سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر ہر طرح کی بھلائی رکھی ہے، اور ہر طرح کے عیبوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پاک رکھا ہے، اور آپ کی ذات کے اندر ایسی بھلائی رکھی ہے کہ کائنات کے اندر جس کو جو بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے حاصل ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور آپ کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یاسین کا مطلب ہوا ایہا الانسان الکامل، یعنی وہ ہستی کہ جس میں ہر طرح کی خوبی موجود ہو، جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو۔ بعض علماء نے یاسین کا معنی بیان کیا ایہا الرجل العظیم، یعنی وہ شخص کہ جو بہت ہی عظیم ہو، عظمت والا ہو، بہت ہی زیادہ جس کے اندر بڑائی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہو، وہ ہستی۔ اور عظیم یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یاسین کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گویا یوں خطاب فرماتا ہے، اے عظیم ہستی، اے عظیم ذات، اے عظیم مرد۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً عظیم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاسین کے نام سے یاد فرمایا۔ اور بعض علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے یا سید البشر، یا سید البشر یعنی تمام لوگوں کے سردار۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم میں سے ہر ایک کا سردار ہوں، ولا فخرا، مجھے اس پر فخر نہیں، یعنی غرور و تکبر کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا ہے۔ تو آپ اولین آخرین سب کے سردار ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو یاسین کہا جاتا ہے، جس کا ایک معنی یہ ہے کہ یا سید البشر، یعنی تمام انسانوں کے سردار، تمام انسانوں کے آقا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی تمام مخلوق کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آقا ہیں، سردار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ بندے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک نام مبارک یعنی یاسین کی کچھ تشریح اور توضیح تھی۔ بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نام مبارک یاسین کا معنی یا محمد کیا ہے، یعنی یا رسول اللہ،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب فرمایا، یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم کی قسم آپ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح خطاب فرمایا کہ اے محمد، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن حکیم کی قسم بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ یاسین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں کہا گیا ہے۔ اگلا نام جو ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، وہ بھی بڑا پیارا نام ہے۔ وہ نام ہے وحید، واو ہا یا دال، وحید۔ یعنی یہ نام مشہور ہے، عام طور پہ رکھا بھی ہمارے یہاں جاتا ہے۔ محمد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام جو ہے وہ وحید ہے۔ اس کا معنی ہے منفرد ہونا، یعنی جو منفرد ہو، جس کے جیسا کوئی نہ ہو، اپنے معاملات کے اندر جس کو انفرادیت حاصل ہو، ایسی ہستی کو الوحید کہا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کس چیز کے اندر منفرد تھے؟ یقیناً ہر عاشق رسول اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر معاملے کے اندر، ہر چیز کے اندر انفرادیت عطا فرمائی تھی۔ جو چیز آپ کو حاصل ہوئی، ہر ایک سے بڑھ کر حاصل ہوئی۔ علامہ فاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطالع المسرات کے اندر، جو دلائل الخیرات کی ایک مشہور شرح ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کا معنی بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مقام، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس میں منفرد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علوم کے اندر منفرد ہیں، یعنی جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم نہیں عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب آپ کو سکھا دیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز آپ کو سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا تذکرہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو جو علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، وہ کسی اور کو نہیں ملے۔ آپ اپنے علوم کے اندر منفرد ہیں، آپ کے جیسا کوئی دوسرا علم کے اندر نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علوم عطا ہوئے، چاہے وہ ظاہر کے علم ہو، چاہے وہ غیب کے علم ہو، آپ کو علوم غیبیہ دیے گئے، غیب کے علم دیے گئے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ظاہر کے علم دیے گئے، یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں، وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس قدر علم ہے، جو ہمارے لحاظ سے تو اس کی انتہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی انتہا کو جانتا ہے۔ وہ جتنے علم ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا مخلوق میں کسی کا بھی علم ہو، اس میں واضح فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا، اس کو ہمیشہ سے علم ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور بندوں کو جو علم عطا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اگر اس بنیادی فرق کو سامنے رکھ لیا جائے گا تو یہ شرک کا دروازہ یا شرک کے بارے میں جو وہم آتا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ دوسری بات یہاں پر یہ یاد رہے کہ بعض لوگ اس طرح کا وسوسہ ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے یا دوسروں کے دل کے اندر اس طرح کا وسوسہ پیدا کرتے ہیں کہ شاید اہل سنت کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم برابر ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، اور ایسا تصور ہی نہیں ہے۔ جو ایسا تصور رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے حوالے سے، آپ کے علوم کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا، بڑی واضح مثال دی کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم ہوں اور دوسری طرف ساری مخلوق کے علم ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم جو ہے وہ کروڑا کروڑ سمندر کی طرح ہے کہ آپ کو اللہ نے ابتدا سے انتہا تک سارے علم عطا فرمائے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ حدیث پاک جو ہے وہ مشکات کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر چند نمازوں کے درمیان جو ہے
ابتدائے کائنات سے انتہا تک کہ کیا ہونے ہوا تھا اور کیا ہوگا، یہ سب کچھ بیان فرما دیا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ علماء نے اس حدیث پاک کی شرح کے اندر لکھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے مختصر وقت کے اندر ساری کی ساری باتیں بیان فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ما کان و ما یکون دیا تھا، جو ہو چکا، جو ہونے والا تھا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علم ہے، اگر ان کو مخلوق سے نسبت دی جائے، مخلوق کے علم سے نسبت دی جائے، تو مخلوق کے علم کی مثال اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی ہے جیسا کہ ایک قطرہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے کروڑا کروڑ سمندر، یعنی ساری مخلوق ایک طرف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایک طرف۔ یہ مثال اعلیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو سامنے رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے، تو وہاں پہ ہم کوئی کمپیئر نہیں کر سکتے، وہاں کوئی نسبت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ کروڑا کروڑ سمندر سے بڑھ کر علم ہو، لیکن اس کی ایک جگہ جا کے حد ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی ایک حد ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے جانتے ہیں کہ اس کی ایک حد ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی ایک حد ہو جاتی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو ہم ملا ہی نہیں سکتے۔ تو لہذا یہ وسوسہ پالنا یا دوسروں کے دل کے اندر وسوسہ ڈالنا بالکل غلط ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے برابر جانتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہ مثال بیان کی کہ ہم حضور کے علم کو نسبت بھی نہیں دے سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو، اگرچہ کہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتی، کوئی اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے وحید کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو انفرادیت عطا فرمائی ہے، آپ کا منفرد ہونا فرمایا ہے، تو وہ علوم کے اعتبار سے بھی ہے، علم کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہر طرح کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عطا فرمایا ہے۔ مزید فرماتے ہیں علامہ فاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اسی طرح اخلاق کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منفرد ہیں، آپ جیسا اخلاق والا کوئی نہیں ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، اعلیٰ اخلاق آپ کو حاصل ہیں، لہذا آپ کے اخلاق جیسا اخلاق بھی کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اگلا نام جو ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے وہ ہے الذخر۔ الذخر، الف لام، پھر ذال، پھر اس کے بعد خا، پھر اس کے بعد را۔ ذخر کا معنی ہوتا ہے ذخیرہ، یعنی وہ چیز کہ جس کو وقت ضرورت کے لیے ذخیرہ کر لیا جائے اس کو ذخر بولتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کو آپ نے وقت ضرورت کے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ یہ مجھے بعد میں کام آئے گی، تو اس ذخیرے کو ذخر کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے جب ہم جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہاں ہمارے لیے ذخیرہ ہیں۔ آپ کی محبت، آپ کی تعلیمات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، یہ تمام کی تمام ہمارے لیے ذخیرہ ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل ذات یہ ہمارے لیے ذخیرہ ہے۔ اس طرح کہ ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، یعنی میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس دنیا سے وصال کر جانا، پردہ فرما لینا، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ زندگی کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگ مجھ سے سوال کرتے ہو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، یعنی تمہاری مشکلات کو میں حل کرتا ہوں، تمہیں شریعت مطہرہ میں سکھاتا ہوں۔ اور دنیا سے رخصت ہو جانا کیوں بہتر ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر تم اچھے اعمال کرو گے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، تم اچھے اعمال کرو گے تو میں خوش ہوں گا دیکھ کر، اور برے اعمال کرو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں بھی جا کے
اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہاں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی فکر ہے۔ امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نوادر الاصول کے اندر یہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ازال انادی فی قبری امتی امتی، یعنی میں ہمیشہ اپنی قبر کے اندر یہ پکارتا رہوں گا امتی امتی، یعنی قبر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یاد رکھیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے وہاں پر بھی ذخیرہ ہوں گے۔ ایک حدیث پاک جو مسلم شریف کی ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرتا ہے، کہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو ان کے نبی کو ان سے پہلے اٹھا لیتا ہے، یعنی ان کی روح مبارک کو ان سے پہلے قبض کر لیتا ہے، وہ دنیا سے ان سے پہلے وصال کر جاتے ہیں، اور پھر یہ نبی ان کے لیے آخرت کے لیے آنے والوں کے لیے ذخیرہ بن جاتے ہیں، اور ان کے لیے فرط بن جاتے ہیں، سلف بن جاتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آنے والوں کے لیے جو ہے وہ تیاری کر کے رکھتے ہیں کہ جو جو آتا جائے گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بھلائی کا سامان پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ان تمام معنی کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو الذخر کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو اپنی امت کے لیے آگے جا کر سامان راحت کرے، اپنی امت کے لیے راحت کا سامان کرے، تو ایسی ہستی کو ذخر کہا جاتا ہے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہی ہے۔ تو یہ آج کے سلسلے کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ نام سنے، یاسین سنا ہم نے، وحید سنا اور ذخر سنا۔ تو ان میں سے جو یاسین نام ہے، اس کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یاسین نام رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ صرف یاسین نام رکھے، البتہ اگر نام رکھنا چاہتا ہے تو غلام یاسین نام رکھے، کیونکہ یاسین کے معنی جو ہم نے بیان کیے ہیں وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو معنی بیان کیے گئے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی کے لیے ہیں، اور اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، قرآن کا نام ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس اعتبار سے بھی ہمیں نام رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یاسین نام رکھنے سے علماء نے منع فرمایا، رکھنا چاہتا ہے تو پھر غلام یاسین یہ پورا نام رکھے گا۔ وحید کوئی نام رکھنا چاہتا ہے تو بالکل رکھ سکتا ہے، اسی طرح ذخر نام رکھنا چاہیں تو رکھنے کی اجازت ہے، لیکن چونکہ عوام میں مشہور نہیں ہے تو اس لیے اس طرح کا نام رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نام جب بھی بچے کا رکھیں، محمد نام رکھیں، اور اس کے ساتھ دوسرا نام رکھنا چاہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو جو بیان کیے گئے ہیں ان ناموں میں سے نام رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے، آپ کے ناموں کی برکت ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صادق امین یاسین احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء